بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن پریل ود محمد آصف. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم پڑھے ہیں کلاس 10th اردو کے ایسیز. آج کا ہمارا ایسے ہے بہت امپورٹنٹ ہے، والدین کی خدمت. ہیڈنگ نمبر 1، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور اس کائنات کی خوبصورتی اور دلکشی کے لیے اسے مختلف رنگوں سے سجایا. یہ کائنات اپنے بنانے والے کی عظمت اور حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتے، حشرات، جانور، پرندے اور بہت سی مخلوق پیدا کی. اس دنیا میں موجود ہر جاندار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. انسان پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ سے مراد ایسے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس ذات سے متعلق ہیں. اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، حج اور باقی دوسری قسم کی عبادات شامل ہیں. حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں. بندوں کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے اور تمام انسانوں سے مساوی درجے کا سلوک کیا جائے. ان میں پڑوسیوں کے حقوق سر فہرست ہیں اور قرآن مجید میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں پیار اور محبت اور امن کی فضا میں رہیں. اس لیے انسانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنا اولین فریضہ سمجھیں اور اس پاک پروردگار کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کی پاک ذات بہت مہربان ہے اور وہ ہر نیک کام کا بدلہ دیتی ہے. ہیڈنگ نمبر 2، قرآن کی روشنی میں. حقوق العباد کی ایک قسم ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے اور وہ ہے والدین کے حقوق. والدین کے اولاد پر بہت سے حقوق ہیں. والدین ہی وہ ذریعہ ہیں جن کی بدولت ہم اس پر اسرار دنیا میں آئے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہیڈنگ نمبر 3، ماں باپ اولاد کے لیے رحمت. یہ والدین ہی ہیں جو صعوبتیں اور تکالیف برداشت کر کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور آخر دم تک اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. ماں باپ اولاد کے لیے رحمت ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو اولاد کا اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے. بقول شاعر، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. والدین اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خوشیاں دے سکیں. والدین اپنے بچوں کا دکھ اور پریشانی برداشت نہیں کر سکتے اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے ہنسی خوشی زندگی بسر کریں. والدین بچوں کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والدین بچوں کے سروں پر ایک چھت کی مانند ہوتے ہیں. وہ اپنے سکون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی خوشیوں میں لگے رہتے ہیں. یہ ہمارے والدین ہی ہیں جو ہمیں درس زندگی سکھاتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز کے متعلق بتاتے ہیں. اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ انہیں ڈانٹنے کی بجائے پیار سے سمجھاتے ہیں. ماں باپ کا پیار بہت عجیب چیز ہے. چومی تھی اتنے پیار سے ماں نے میری جبیں، اب تک میرے وجود سے خوشبو نہیں گئی. ہیڈنگ نمبر 4، والدین کا سہارا بنے. ماں باپ کی شفقت بچوں پر بارش کی طرح برستی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو دعائیں ہی دیتے رہتے ہیں. والدین اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دیتے کیونکہ انہیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین بوڑھے اور کمزور ہو جاتے ہیں. وہ ایک سہارا چاہتے ہیں تاکہ ان کی باقی زندگی سکون سے گزر سکے. ایسے میں بچوں کا اولین اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے تاکہ ان کے ماں باپ کو اپنے بچوں پر فخر ہو. ہیڈنگ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار والدین کے حقوق پر زور دیا ہے. ماں اپنے بچوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے. ماں باپ ایک ایسے گلشن کی مانند ہے جو خود دوسروں کی خوشبو دیتے ہیں مگر اپنی زندگی کانٹوں اور تکلیفوں کی نظر کر دیتے ہیں. ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے یہ تو انہیں سے معلوم ہو سکتا ہے جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں.
ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کا حکم اور ان کے سامنے اف تک نہیں کہے گا، وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اپنے والدین کو ضرورت کے وقت ان کے حال پر چھوڑ دے گا اور ان کی خدمت کی بجائے ان سے بدتمیزی کرے گا اور ان کا حکم بجا نہیں لائے گا، تو ایسے بدقسمت شخص کا مقام دوزخ کی آگ ہی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی خاطر ساری عمر موم کی طرح پگھلتے رہتے ہیں اور آخرکار اس موم کو بھی تو ایک دن پگھل جانا ہے، اور اس مشکل وقت میں اگر ان کے بچے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ ہیڈنگ نمبر 6، والدین کی فرمانبرداری اولین فریضہ۔ والدین کی فرمانبرداری کرنا اولاد کا اولین فریضہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب اولاد کمزور اور بے بس تھی، اسی وقت والدین ہی اس کا سہارا بنے۔ لیکن جب والدین بوڑھے، لاغر اور کمزور ہوئے تو یہ اولاد کا فرض ہے کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، انہیں سہارا دیں اور ان کی اطاعت کریں۔ ہیڈنگ نمبر 7، ماں کی گود ٹھنڈی چھاؤں۔ دنیا کی سب سے ٹھنڈی چھاؤں ماں کی گود ہے، جہاں سکون ملتا ہے۔ مگر جب ماں بوڑھی ہو جائے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے سکھ اور سکون کی خاطر اپنے سکون اور نیند کو داؤ پر لگا دے۔ اولاد اگر ساری عمر بھی اپنے والدین کی خدمت کرتی رہے تب بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ محبت، پیار، خلوص اور احسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ماں باپ صرف اپنی اولاد کے سکون کی خاطر اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں، کسی معاوضے کی خاطر نہیں۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے والدین کو خوش رکھے، انہیں سکون مہیا کرے اور ان کا سہارا بنے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلے اور بے سہارا محسوس نہ کریں، بلکہ اپنے باقی دن سکون سے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اگر ماں باپ ہم سے خوش اور مطمئن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا، وگرنہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ وہ نافرمان اولاد کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو سلوک انہوں نے اپنے بوڑھے، لاچار اور کمزور ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 8، والدین کی خدمت جہاد۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا، ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہی کی خدمت میں جہاد کرو۔ ہیڈنگ نمبر 9، خدا کے بعد والدین کا درجہ۔ والدین کا رتبہ بہت بلند ہے اور ان کا درجہ خدا تعالیٰ کے بعد دوسرا ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھے۔ ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جو اولاد ماں باپ کو دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور الجھنیں دیتی ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہیڈنگ نمبر 10، عبرتناک واقعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، مگر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے رشتہ دار اور لواحقین بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو طلب فرمایا۔ جب اس کی ماں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے اور اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور آگ لگانے کے بعد اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی
اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگ میں نہ ڈالا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ہی ڈالے گا۔ اس پر عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کے بعد اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور وہ جلد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہیڈنگ نمبر 11، اولاد کا فرض۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کا کہا مانے، ان کی خدمت کرے، ان سے اچھا سلوک کرے، انہیں سکون فراہم کرے، ان سے بدتمیزی نہ کرے اور انہیں خوشیاں دے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ماں باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا تو ایک بوڑھا کمزور اور لاچار شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ سے وسلم نے پوچھا تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے اسے کبھی اپنی چیز لینے سے منع نہیں کیا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور اور توانا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اور اپنا مال بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 12، والدین کے بغیر زندگی بے رنگ۔ والدین ہی وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو پاؤں پر کھڑا ہونے کا سہارا دیتے ہیں۔ اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا بنے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت مہربان ہوتے ہیں۔ ماں باپ کیسی دولت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، یہ تو صرف وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس دولت سے محروم ہیں اور زندگی کا سفر تنہا طے کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے بغیر زندگی بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں خدا کا شریک بنانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے جس نے والدین میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ ہیڈنگ نمبر 13، جنت دوزخ۔ اگر اولاد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کوئی شک نہیں کہ وہ جنت میں جائے گی، لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ سے بدسلوکی اور بدتمیزی کرتی ہے تو اس کا مقدر دوزخ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، ان سے پیار سے پیش آئے، ان سے نرم لہجے میں بات کرے، ان کا سہارا بنے، ان کا کہا مانے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے تاکہ والدین اس سے خوش ہوں اور وہ آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو، وہ ان کی دعائیں حاصل کر سکے اور کامیاب انسان بن سکے۔ آمین۔ یہ تھا ہمارا ایسے والدین کی خدمت۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔